اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، کیا تم لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا تمہیں؟ نہیں نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا گمان ہے۔ جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے، جنت میں جانا اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ آسانی تک جانے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منزل تک پہنچنے سے پہلے کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، تتی اور گرم ریت پر سفر کرنا پڑتا ہے، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتوں نے انہیں چکنا چور کر دیا، سختیوں نے ان کا جگرا پھاڑ دیا۔ جب مصیبتیں زیادہ آئیں تو ایک دم وہ چیخ اٹھے، چیخ کر کہنے لگے اللہ ہماری مدد فرما۔ ان پر اتنی سختیاں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، مصیبتوں نے انہیں چکنا چور کر دیا، جگرے پھاڑ دیے۔ ایک دم وہ چیخ کر رو کر کہنے لگے یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، قرآن پاک میں مومنوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ تمہیں سختیوں میں ڈالا جائے گا، تمہیں امتحانوں میں ڈالا جائے گا، تمہیں مشکلات اور امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ تمہیں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، تمہیں دکھوں کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ دودھ پانی سے الگ ہو جائے۔ ہمیں تو خالص دودھ چاہیے، ملاوٹی دودھ تو تم لوگ خود پسند نہیں کرتے، میں خدا کیسے پسند کرتا ہوں؟ فرمایا مجھے تو خالص بندہ چاہیے، ملاوٹ شدہ بندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ کی ملاوٹ، غیبت کی ملاوٹ، چغلی کی ملاوٹ، نافرمانی کی ملاوٹ، گناہوں کی ملاوٹ والا بندہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ جس طرح تم خالص دودھ پسند کرتے ہو، ملاوٹی دودھ تمہیں پسند نہیں، سیم اسی طرح میں بھی اپنا خالص بندہ پسند کرتا ہوں، دو نمبر بندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالوں گا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب جنت اتنی اچھی اور پاک ہے تو ظاہر ہے جنت میں داخل ہونے والا بھی تو پاک اور صاف ہوگا نا۔ جب جنت اچھی اور پاک چیز ہے تو اس میں داخل بھی وہی ہوگا جو اچھا اور پاک ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود پاک ہے تو قبول بھی اسے کرے گی جو پاک اور صاف ہوگا۔ اس لیے اللہ کا اپنے بندوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے، اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مصائب اور مشکلات میں ڈالتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، پتہ چلے منافق کون ہے، پتہ چلے مومن کون ہے، مضبوط ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے۔ جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ دکھوں کی بھٹی میں جل بھی رہا ہوگا، اس کی زبان پر الحمدللہ کے ترانے ہوگے، شکر الحمدللہ کے ترانے ہوگے۔ وہ مصیبتوں کی بھٹی میں جل بھی رہا ہوگا، مصیبتوں نے اسے گھیر رکھا ہوگا، تنگیوں نے انہیں چکنا چور کر رکھا ہوگا، پریشانیوں نے اس کا جگرا پھاڑ رکھا ہوگا، لیکن اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا، جو اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوگا۔ کون سا شخص؟ جس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے ہوں گے۔ ہائے، ایک صحابی تھے، اس کے پاؤں پر زخم ہوا، پورے وجود میں زہر پھیلنے کا خدشہ لاحق ہوا۔ حکیم صاحب نے کہا آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ زہر پھیلتا پھیلتا پورے وجود میں پھیل جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری ٹانگ بھی نہ کاٹنی پڑے۔ اب صحابی نے زخموں سے چکنا چور پیر حکیم صاحب کے آگے کیا، کہا حکیم صاحب میرا پیر کاٹ دو، کہیں زہر پورے جسم میں نہ پھیل جائے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ پیر کاٹنے سے پہلے تجھے شراب کا ایک گھونٹ پینا پڑے گا، تاکہ جب شراب کی مدہوشی تم پر غالب ہوگی اس وقت تمہارا پیر کاٹا جائے گا۔ صحابی نے کہا نہیں مجھے شراب مت دو،
اس طرح کرو، مجھے قرآن مجید اٹھا کے دے دو، میں یہاں سے سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، میں یہاں سے اپنا کام شروع کرتا ہوں، تم وہاں سے اپنا کام شروع کرو۔ اب صحابی نے قرآن مجید اٹھایا، کھولا، پڑھنے لگا یاسین والقرآن الحکیم۔ ادھر سے صحابی نے اپنا کام شروع کیا، ادھر سے حکیم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہائے پیر کٹ گیا، پیر جسم سے جدا ہو گیا، صحابی کو پرواہ ہی نہیں ہوئی، تکلیف محسوس نہیں ہوئی، پیر کٹ گیا، اوپر سے پٹی بھی ڈال دی گئی۔ یاسین شریف مکمل کرنے کے بعد صحابی نے کہا حکیم صاحب آپ اپنا کام کیجئے، جلدی کیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو پیر کاٹ دیا ہے، جسم سے الگ کر دیا، تجھے پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی صحابی بولا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حکیم صاحب رو کر کہنے لگے او صحابی تیرا پاؤں کٹ گیا ہے، تمہیں اتنا درد سہنا پڑا، اتنی تکلیف سہنی پڑی، پاؤں تیرے جسم سے جدا ہو گیا، چلنے میں دشواری ہوگی، پھر بھی شکر الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کس وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ یہ سن کر صحابی نے کہا او حکیم صاحب چلنے کے لیے میرا پاؤں مجھ سے جدا ہو گیا، شکر الحمدللہ بولنے کے لیے زبان تو سلامت ہے، جب تک یہ زبان سلامت ہے یہاں سے کبھی بھی ناشکری نہیں نکلے گی، یہاں سے کبھی بھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں نکلے گا، شکر الحمدللہ کے ترانے نکلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں مصیبتوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مضبوط ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے کیا آن پڑی ہے کہ میں تمہیں دکھوں میں مبتلا کروں، مجھے کیا آن پڑی ہے کہ میں تجھے دردوں میں مبتلا کروں؟ کیا تم میرا بندہ نہیں ہے؟ کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں تجھ سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا نہیں ہوں؟ میں تمہیں آزمائشوں میں اس لیے ڈالتا ہوں، میں دکھوں میں اس لیے ڈالتا ہوں، امتحانوں میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ بھٹکا ہوا مسافر ایک بار پھر سے اپنے گھر لوٹ آئے، کہ تم میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے جھک کر اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر مجھ سے توبہ مانگو، توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں، توبہ کر کے تم میرے محبوب بندے بن جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا یا حضرت جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرنا چاہتا ہے تو کون سی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، جب کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے مصیبتوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے، آزمائشوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے، دکھوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھنا آزمائشوں کی بٹھی میں جب بندہ جل بھی رہا ہو اور زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے ہوں، سمجھ لینا بس یہی وہ بندہ ہے جو میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔